السلام علیکم جی، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے حالات بدستور خراب ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاج کی کال میں آج خوفناک صورتحال بن گئی ہے۔ آج عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے ان تمام موبائل سروسز کمپنیز کو کہ اگر آپ نے آج سروس بحال نہ کی تو ہم آپ کے کھمبے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ یہ بہت خطرناک موو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑا ایکشن کمیٹی کے حق میں اعلان ہوا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں آج آزاد کشمیر کے اندر۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر جو کل فائرنگ ہوئی تھی اس کے اوپر پرچہ کٹ گیا، اور پرچہ کس کے اوپر کٹا ہے؟ جو پاکستان کا میڈیا الزام لگا رہا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر پرچہ نہیں کٹا، پرچہ ان لوگوں کے اوپر کٹا جن لوگوں نے فائرنگ کی اور وہ ایکشن کمیٹی کے لوگ نہیں تھے۔ یہ ڈیٹیلز بھی آپ کو دیں گے، لیکن ایک بڑی زبردست رائے دی ہے مسلم لیگ نواز کے ایک رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب۔ وہ ہمیشہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، اس کی اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اس وقت کشمیر کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، چند ایک اشخاص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت جینون ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر تمام موبائل سروسز کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہو رہا۔ لیکن اس سب میں ایک سردار امان ہے جو ایکشن کمیٹی کے ایک اہم ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر ان کی منتیں کرتے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن یہ ہماری کسی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ہماری کوئی بات انہوں نے نہیں مانی، اور یہ جوتوں سے مانیں گے۔ اگر کل صبح تک انہوں نے موبائل سروس بحال نہیں کی تو پھر ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ جس کے گھر کے قریب کوئی بھی ٹاور ہے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیں، اور یہ ایسے نہیں مانیں گے۔ یہ ہماری جیبوں سے پیسے لیتے ہیں اور ہماری سمیں بند کر دیتے ہیں، یہ لوگوں سے ہم رابطہ نہیں کر پا رہے، یہ کون سی سروس ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ہم جوتے سے منوائیں گے، یہ ایسے ماننے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، جو بہت بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو صدیر شہید ہوا ہے کل، جس کو نیلم ویلی کا جو شہری تھا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو بے دردی سے گولی مار دی گئی، اس کے اوپر جو ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے انہوں نے اس جنازے کو چوک میں رکھا اور پھر اعلان کیا کہ آج اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی تو تب ہم یہاں سے اٹھیں گے، ورنہ ہم نہیں اٹھیں گے۔ اس کے بعد پھر حکومت نے جو اس سے پہلے الزام عائد کر رہی تھی کہ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اور تمام پاکستان کے میڈیا نے ٹکرز چلائے کہ ایکشن کمیٹی کے دہشت گرد جتھوں نے حملہ کر دیا نہتے لوگوں کے اوپر، امن مارچ کے اوپر۔ حالانکہ امن مارچ کے جو شرکاء تھے، مسلم کانفرنس کے جو کارکنان تھے، جو راجہ ثاقب مجید کے بھائی تھے، اس کے رشتہ دار تھے، وہ خود اسلحہ لے کر گئے ہوئے تھے اس ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے اوپر فائر مارنے کے لیے، اور پھر وہی ہوا، اور انہوں نے یہ جو ایف آئی آر ہے یہ درج کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے ایکشن کمیٹی، اور انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی ہے۔ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ مختلف اس میں لوگ ہیں، اس میں راجہ ثاقب مجید ہیں، اس میں سکندر مجید ہیں، اس میں محسن مجید ہیں، عابد مجید ہیں، یاسر مجید ہیں، اور راجہ عبدالحمید ہیں، راجہ سرخیل ولد ثاقب مجید ہیں، یہ لیاقت، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کے اوپر جنہوں نے فائر کھولا، اور یہ تمام کے تمام وہ سہولت کار ہیں جو مسلم کانفرنس کے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کر ایکشن کمیٹی کے نہتے لوگوں کے اوپر فائر چلائے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ کٹ چکی ہے۔ یہ جو شوکت نواز میر صاحب ہے، ان کے پیج کے مطابق صدیر شہید کے قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اب گرفتاری عمل میں لائی جائے، اور یہ ایف آئی آر بکاؤ میڈیا کے منہ پر ایک تھپڑ ہے۔ ایف آئی آر میں تمام نام امن مارچ کو لیڈ کرنے والوں کے ہیں، نہ کہ امن مارچ کے احتجاج کرنے والے نہتے شہریوں کے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے کہا کہ امن مارچ کو جن لوگوں نے لیڈ کیا، جو امن مارچ لے کے آئے، یہ تمام نام ان کے اس ایف آئی آر کے اندر شامل ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے جو ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے۔ یہ انہوں نے آج ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں ایکشن کمیٹی کے لوگ کہ اب اس کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے، ثاقب مجید کی اور ان تمام سہولت کاروں کی جنہوں نے مظفر آباد کے اندر نہتے لوگوں کے اوپر بم برسائیں۔ دوسری طرف ناظرین، یہ ایک بڑی مجھے بہت زبردست لگی یہ رائے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ کالنگ اٹینشن نوٹس، سعد رفیق صاحب نے لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادتیں اور پالیسی میکرز آزاد جموں کشمیر کے معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے سر جوڑیں، پی ٹی آئی کو بھی اس مسئلے پر آن بورڈ کرنے کی کوشش کی جائے، معاملات کو ایک دو شخصیات کی فیصلہ سازی پر نہ چھوڑا جائے، اجتماعی سیاسی دانش کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اس رویے کے باعث پہلے ہی
بہت نقصان ہو چکا ہے۔ جائز مطالبات ضرور مانیں، ناجائز مرات اور کرپشن کے خلاف کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ناقابل عمل مطالبات پر دلیل کے ساتھ سٹینڈ لیں، لیکن آزاد جموں و کشمیر کی مقدس سرزمین پر پاکستان کے خلاف گالم گلوچ ناقابل قبول ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کا ہر مداخلت سے پاک، فری اینڈ فیئر الیکشن پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ایکشن کمیٹی میں شامل مخصوص اور درینہ سیاسی سوچ کے حامل بعض سیاسی رہنما عوامی مطالبات کی آڑ میں کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کمزور کرنے کی کوشش ترک کر دیں، انہیں اس میں خجالت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ انہوں نے بہت ساری مناسب باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ پاکستان کا کشمیر کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تمام لوگ مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو چند ایک لوگ ہیں ان کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیں، چند ایک شخصیات کی فیصلہ سازی پہ مت چھوڑیں، یہ بہت صائب رائے ہے۔ نو ڈاؤٹ بہت قابل افسران وہاں پہ موجود ہیں، وہ بہتر حل نکالیں گے اس سب کرائسس کا، ان سے بڑی امیدیں ہیں لوگوں کو، لیکن یہ اس وقت جو کرائسس ہے یہ چند لوگوں کے حل کرنے کا نہیں ہے، یہ بہت بڑا کرائسس ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو آزاد کشمیر ابل رہا ہے، کوئی ایک ضلع نہیں ہے آزاد کشمیر کا جہاں پہ عوام سڑکوں کے اوپر ہے، اور پوری رات سے ناظرین، پوری رات سے لوگ سڑکوں کے اوپر رہے، پوری رات لوگ جاگتے رہیں اور آگے کئی دن جاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حالات اتنے آسان نہیں ہیں۔ آپ بلیک آؤٹ کر کے تو ٹھیک ہے یہ بتائیں گے کہ سب اچھا چل رہا ہے، ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے جتھوں کی صورت میں آ کر فائرنگ کر دی، لیکن اس سے گراؤنڈ کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، اس سے جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ایک لاوا پکا ہوا ہے وہ بہت بھیانک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بات چیت نہیں کریں گے تو ہم یقین مانیں بہت خراب ہو جائیں گے، معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ ابھی وہ صرف کھمبے اکھاڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ بلڈنگیں جلانے کی طرف چل پڑیں گے، اور اس کے پیچھے دوسرے عناصر ان کے اندر گھس جائیں گے، اور پھر ایک افراتفری اور ایک خانہ جنگی پھیل جائے گی۔ کیوں اس کو سمجھا نہیں جا رہا، کیوں اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا؟ اور بہت افسوس کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کوئی سیاسی حکومت نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ، اس کے تمام نمائندے، وہ جو 35، 36، 53 کا ٹولہ جس کو کہا جاتا ہے، تمام کے تمام منسٹرز، جب عوام کے اوپر برا وقت آیا ناظرین، گراؤنڈ کے اوپر کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک رویہ ہے۔ اس وقت ہمارے دل جل رہے ہیں، ہم کئی گھنٹوں سے سو نہیں پائے، ہماری اپنی فیملیز کے ساتھ رابطے نہیں ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں، جو لوگ رپورٹ کرنے کے لیے بہت دور دور تک جاتے ہیں، KPK کے اندر جاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ جا کر رپورٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ حالات اچھے نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر کسی بھی مس ایڈونچر کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ میری بہت عاجزانہ التماس ہے ان تمام پالیسی میکر سے کہ وہ کیوں دیر کر رہے ہیں، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کشمیر کے لوگوں کو آپ گلے لگائیں گے، ان سے بات کریں گے، بات بن جائے گی۔ آپ لاٹھی سوٹی چلائیں گے، وہ لاٹھی سوٹی والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو کشمیر کا رشتہ ہے وہ لاٹھی سے مضبوط نہیں ہوگا، وہ بات چیت سے مضبوط ہوگا۔ اس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں لاٹھی کا جو کردار ہے وہ نفرت کا ہے، بات چیت کا کردار محبت کا ہے۔ بات چیت سے مسائل کو حل کرنا ہے، لاٹھی سے حل نہیں کرنا۔ لاٹھی وہاں پہ نہیں کامیاب ہو سکتی، وہ پہاڑی لوگ ہیں، وہ بڑے مزاحمت کار ہیں، ان کی برسوں کی تاریخ ہے۔ یہ کشمیر آج کی تاریخ نہیں ہے مزاحمت کی، یہ برسوں کی ہے، اور یہاں پہ سب لوگوں کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہیں، ہم بہت ساری چیزیں رپورٹ بھی نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں ہم رپورٹ نہیں کر سکتے۔ اس کو کون سمجھے گا؟ اس کو ارباب اختیار، اس کو مسلم لیگ نواز کی جو جہاں پہ گورنمنٹ ہے، جو وہاں پہ ان کا ایک فراڈیا شاہ غلام قادر ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح تمام کی تمام جو لیڈرشپ ہے وہ چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کوئی سامنے نہیں آ رہا، کوئی گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔ آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ سامنے آئیں، آپ عوام کے ساتھ چلتے ہیں، آپ اس وقت عوام کے اندر جائیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ وفاق سے یہاں سے ٹیمیں جانی چاہیے۔ پتہ نہیں کون کیا چاہ رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیزائن کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ ہندوستان ہمارے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں،
ہندوستان کو یہ چیز بہت سوٹ کر رہی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم پہل کریں، ہم ہندوستان کو نہ موقع دیں. ٹھیک ہے لوگ حقوق مانگ رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، حقوق مانگ رہے ہیں، حقوق تو دے دیں ان کو. باقی ان کے اندر جو عناصر ہیں جو راز سے ملے ہوئے ہیں ان کو پکڑیں، کیفے کردار تک پہنچائیں. کون ان کے پیچھے کھڑا ہوگا؟ کوئی ایک بندہ ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.